مجھ سا کوئی جہاں میں نادان بھی نہ ہو، کر کے جو عشق کہتا ہے نقصان بھی نہ ہو۔ کچھ بھی نہیں ہوں میں مگر اتنا ضرور ہے، بن میرے شاید آپ کی پہچان بھی نہ ہو۔ رونا یہی تو ہے اسے چاہتے ہیں ہم، اے سعد جس کے ملنے کا امکان بھی نہ ہو۔ ایک تو دسمبر کا مہینہ، اس پر کوئٹہ کی قیامت خیز سردی۔ کوئٹہ تو عام سردی کے دنوں میں بھی بندوں کو ٹھٹھرنے پر مجبور کر دیا کرتا تھا، اب تو خیر مہینہ ہی دسمبر کا تھا۔ اگرچہ کافی دنوں سے موسم ابر آلود تھا، مگر نہ تو بارش ہو رہی تھی اور نہ ہی برف باری شروع ہوئی تھی، بس خشک سردی تھی اور تھی بھی بہت زیادہ۔ یا پھر مجھے ہی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں کوئٹہ کی رہنے والی نہیں تھی، میرا تعلق پنجاب سے تھا۔ اگرچہ پنجاب کی اپنی سردی بھی کچھ کم مشہور نہیں تھی لیکن یہ بھی سچ تھا کہ پنجاب میں زیادہ سردی اسی وقت شروع ہوتی تھی جب مری اور کوئٹہ کے پہاڑوں پر برف باری شروع ہوتی تھی۔ اگر کوئٹہ کے پہاڑوں پر پڑنے والی برف کا اثر پنجاب تک جا سکتا ہے تو خود کوئٹہ کا کیا حال ہوگا۔ اگرچہ ابھی تک برف باری شروع نہ ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود سردی بہت شدید تھی۔ اتفاقاً آج موسم معمول سے کچھ زیادہ ہی خراب تھا، تیز برفیلی ہوائیں چلنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اب کسی وقت بھی برف باری شروع ہو سکتی ہے۔ یہ اندازہ میں نے اس بنیاد پر لگایا تھا کہ چند برسوں سے میری مستقل رہائش کوئٹہ میں ہی تھی اور اب میں یہاں کے موسموں کے مزاج کو خوب سمجھنے لگی تھی۔ ہاں، تو موسم کے خراب تیور دیکھتے ہوئے میں نے کھانا بنانے کا پروگرام مؤخر کر دیا تھا۔ دراصل آج میں خود کو ذرا بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی، دوسرے کالج سے بھی کچھ لیٹ آئی تھی۔ اگرچہ مجھے سخت بھوک لگ رہی تھی، مگر کھانا پکانے کا موڈ نہیں تھا۔ ویسے بھی کھانا بنانے میں کافی وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے کم وقت میں تیار ہونے والے کھانے کا سوچ کر فریج سے انڈے نکال کر آملیٹ بنایا اور سلائس کے ساتھ کھا لیا۔ وقت بھی کم تھا اور پیٹ بھی بھر گیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں باقی کا کام صبح پر چھوڑ کر کچن بند کر کے باہر نکلی تو ہوا کی شدت میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ میں نے کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ اس موسم میں زیادہ دیر باہر رہنا بیماری کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ بند کیا اور الیکٹرک کیٹلی میں چائے کے لیے پانی رکھ دیا۔ اچانک میری نظر سامنے والی دیوار پر لگے کیلنڈر کی طرف اٹھی تو میں چونک پڑی۔ آج 31 دسمبر تھی، گزرتے سال کی آخری شب۔ چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا۔ نئے برس کا خیال آتے ہی مجھے شاداب یاد آ گیا۔ آج ہی کالج میں اس کی طرف سے نئے سال کا کارڈ اور ساتھ چند حرفی خط ملا تھا، جس میں شاداب خان نے لکھا تھا: ڈیئر عائشہ جی، سلام۔ یقین ہے آپ اچھی ہوں گی۔ آپ کی دعاؤں سے میرے رینک میں ایک اور رینک کا اضافہ ہو گیا ہے اور اب آپ کے وعدے کے مطابق مجھے آپ سے شرف ملاقات حاصل کرنے کا حق مل گیا ہے۔ میں اور کیا کہوں کہ یہ سال بھی اداس رہا، روٹھ کر گیا، تجھ سے ملے بغیر دسمبر گزر گیا۔ مگر نئے سال کے نئے لمحوں میں، یعنی پہلے گھنٹے کے شروع ہوتے ہی میں آپ کے روبرو ہوں گا اور پھر نئے برس کی نئی اور پہلے صبح کا آغاز ہم دونوں مل کر کریں گے۔ کیوں، ٹھیک ہے نا؟ ارے ہاں، چلتے چلتے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2 ماہ پہلے میں پورے 26 کا ہو کر 27 میں لگ چکا ہوں۔ اچھا، اب اجازت گو کہ باتیں بہت ہیں، مگر سب باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ خدا حافظ، آپ کا اپنا شاداب خان افریدی۔ اب سے چند گھنٹے بعد نیا سال شروع ہونے والا تھا، یعنی شاداب آنے والا تھا۔ اگرچہ صبح ہی میں نے اخبار پر پڑھا تھا کہ کوئٹہ کے خراب موسم اور شدید دھند کی وجہ سے اس کا فضائی رابطہ ملک کے دوسرے حصوں سے کٹ گیا ہے، اس لیے کوئٹہ آنے اور جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ اس بات کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا تھا کہ آج نئے سال کے ساتھ شاداب نہیں آئے گا، کہ وہ ہمیشہ ٹرین میں سفر کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا تھا، اس لیے وہ آج کسی طرح بھی نہیں آ سکتا۔ یہ سب سوچ کر مجھے اطمینان سا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میں ابھی تک خود کو شاداب کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ کر سکی تھی۔ یہی وجہ تھی جتنی تاخیر اس ملاقات میں ہو رہی تھی، میں اتنا ہی اس کو اپنے حق میں اچھا سمجھ رہی تھی۔ حالانکہ یہ احمقانہ سی بات تھی، شاداب سے مجھے جلد یا بد دیر ہر حال میں ملنا ہی تھا۔ یہ آخری ملاقات بہت ضروری تھی، تاہم یہ اور بات تھی کہ ابھی تک میں ذہنی طور پر اس کا سامنا کرنے پر تیار نہ تھی۔ اچانک کیتلی میں کھولتے ہوئے پانی نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں نے شاداب قبول کر اس میں پتی ڈالی۔ کچھ دیر بعد چائے تیار کر کے اسے فلاسک میں ڈال کر مگ پکڑے اپنے بستر پر آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں پھر شاداب کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ جو ڈسٹرب کرنے آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا
کہ وہ کیوں آ رہا ہے، میں یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے اس سے کیا پوچھنا ہے۔ میں اس کی آمد کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی، اس کے سوالوں کو جانتی تھی، مگر عجیب بات تھی، مجھے اس کے سوال تو معلوم تھے مگر یہ معلوم نہ تھا کہ جواب میں مجھے کیا کہنا ہے، یعنی جواب کیا دینا ہے۔ حالانکہ اس کے جواب کو سوچنے کے لیے مجھے بہت سا وقت ملا تھا، ایک لمبا عرصہ ملا تھا مجھے اس کے جواب کو سوچنے کے لیے، اور میں اب بھی یہ سوچ رہی تھی مجھے اس سے کیا کہنا ہے۔ 12 سال کے بعد بھی مجھے جواب نہ آیا تھا، یا میں نے جواب سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی، لیکن اب شاید جواب کا وقت قریب آ گیا تھا، مگر اب تو مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا، جبکہ میرے وعدے کو یاد رکھتے ہوئے آج شاداب آ رہا تھا۔ شاداب نے اب تک وہی کیا تھا جو میں نے اس سے کہا تھا، مگر کیا اب میں وہ کر سکوں گی جو شاداب چاہے گا؟ کبھی نہیں۔ اس پریشانی میں 3 کپ چائے کے پی گئی، حالانکہ میں مغرب کے بعد چائے یا کافی بالکل نہیں پیتی۔ باقی رات پھر مجھے جا کر گزارنی پڑتی تھی، مگر آج تو موسم کچھ زیادہ سرد تھا، دوسری طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہ تھی، اس لیے میں نے سوچا تھا 1-2 کپ چائے کے پی لیے جائیں تو اچھا ہوگا۔ اب یہ الگ بات تھی کہ سوچوں میں گم ایک کی بجائے 3 کپ پی گئی، اور پھر خالی کپ سائیڈ میز پر فلاسک کے پاس رکھ کر اچھی طرح لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی، مگر سردی آج بہت زیادہ تھی، اور پھر میرا دھیان بھی شاداب کی طرف لگا ہوا تھا۔ شاداب نے لکھا تھا میرے رینک میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ یہ بات نہ تھی لکھتا تو تب بھی مجھے تو پتہ چل چکا تھا کہ اسی ہفتے کے جمعہ میگزین میں سیاچن گلیشیئر پر انجام دیے جانے والے اس کارنامے پر ایک مضمون لکھا گیا تھا، اور مضمون کے ساتھ اس کا ایک مختصر انٹرویو بھی چھپا تھا، جس کے ساتھ اس کی ایک پرانی تصویر لگائی گئی تھی جو اس کے فوج میں جانے کے کئی زمانے کی تھی۔ نہ جانے شاداب نے اپنی تازہ تصویر اخبار کو کیا سوچ کر نہیں دی تھی۔ مضمون میں شاداب کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ کس طرح خراب اور طوفانی موسم میں شاداب نے اکیلے ہی کمک نہ ملنے کے باوجود اپنی ذہانت، عقل مندی، ہوشیاری اور محنت سے دشمن کو ایک اہم چوکی پر قبضہ کرنے سے نہ صرف باز رکھا بلکہ دشمن کو بھاری جانی اور مالی نقصان بھی پہنچایا۔ آفیسر بہت خوش تھے شاداب سے، جو 3 دن اکیلا دشمن سے برسرِ پیکار رہا تھا۔ بعد میں موسم صحیح ہونے پر جب اس کی مدد اور خبر گیری کو دوسرے جوان پہنچے تو وہ شدید زخمی تھا، مگر حوصلے اب بھی بلند تھے، وہ کسی قیمت پر چوکی چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ مگر اس کی خراب حالت کے پیش نظر آفیسر نے اسے زبردستی سی ایم ایچ ہسپتال راولپنڈی بھیج دیا تھا۔ صحت مند ہونے پر اس کے اعزاز میں آرٹلری آفیسر میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں اسے ایک اور رینک ملا تھا اپنے اس کارنامے پر جو اس نے سیاچین پر انجام دیا تھا۔ مضمون کے ساتھ ہی شاداب کا مختصر انٹرویو تھا، جس میں شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اسے فوج میں آنے کا خیال کیسے آیا، کیا بچپن سے ہی یہی شوق تھا یا بعد میں بڑے ہو کر سوچا؟ جواب میں شاداب نے عقیدت سے بتایا تھا، مجھے فوج میں آنے کا مشورہ میری ایک بہت پیاری اور عزیز ہستی نے دیا تھا، اگر وہ مجھے بروقت راہ نہ دکھاتی تو نہ جانے اس وقت میں کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ مستقبل کا میں نے سوچا ہی نہ تھا، دراصل میں ایک لاابالی اور غیر ذمہ دار نوجوان تھا، جس کا زیادہ وقت پٹھانوں کی روایتی دشمنیوں اور بدلہ لینے کے طریقوں کے بارے میں سوچتے ہوئے گزرتا تھا، یا پھر آوارہ گردی کرتے ہوئے۔ میرے آج کے مقام کی ذمہ دار وہی ہستی ہے جو مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے، میرا یہ مقام، عزت، شہرت اس ہستی کے مرہون منت ہے۔ پھر شاداب سے پوچھا گیا تھا کہ اس کی زندگی کے اب اور کیا مقاصد ہیں؟ جواب میں شاداب نے کہا تھا، میری زندگی کے صرف 2 مقصد ہیں، ایک اپنے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کرنا، اور دوسرا اپنی محبت کو حاصل کرنا، جس کو اب تک میں اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اپنا نہ سکا تھا۔ اس نے صاف صاف کہا تھا، اگرچہ میرا جسم اور ذہن میرے وطن کے دفاع کے لیے سرحد پر ہوتے ہیں، لیکن میرا دل میری محبت کے پاس ہوتا ہے۔ پروموشن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں شاداب نے کہا، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ 7 سال انتظار کیے بغیر ہی مجھے نیا رینک مل گیا، مگر اصل خوشی مجھے اس دن حاصل ہوگی جب میں اپنی محبت کو پانے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ باقی باتیں سیاچین کے سخت محاذ کے بارے میں تھی، وہاں کے موسم کے بارے میں، پہنے جانے والے مخصوص لباس اور کھائی جانے والی خوراک کے بارے میں تھی۔ مضمون اور انٹرویو پڑھتے ہی مجھے لگا تھا جیسے اب وہ کسی وقت بھی مجھ سے ملنے اچانک آ سکتا ہے۔ وہ اہم ہستی میں ہی تھی۔ میرا جی چاہا یہاں سے فوراً کسی ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں وہ مجھے کبھی نہ پا سکے، جہاں اس کا سامنا ہونے کا خوف نہ ہو، مگر اس طرح تو بات بگڑ سکتی تھی، وہ اپنی راہ سے پھر بھٹک سکتا تھا، اور میں نے جو محنت اس پر کی تھی اسے ضائع ہوتے نہ دیکھ سکتی تھی۔
اس دن میں نے سوچا، بلکہ میں نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے آیا تو مجھے کیا کہنا ہے، مگر ابھی تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ تاہم اب کھلتی اور بند ہوتی آنکھوں سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو ایک دو دن مجھے اتفاق سے مل گئے ہیں، مجھے مزید وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کا جواب سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، اور یہی سوچتے ہوئے نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ حالانکہ چائے پینے کے بعد مجھے نیند کم ہی آتی تھی۔ معلوم نہیں کتنا وقت گزرا تھا، بس نیند میں ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی دروازے کو زور زور سے پیٹ رہا ہو۔ پوری آنکھ کھلی تو پتہ چلا کہ کوئی بیل پر انگلی رکھ کر بھول چکا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ میں نے خوفزدہ نظروں سے کلاک کی طرف دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ بیل انٹرکام تھی۔ میں نے بیڈ کے پیچھے دیوار سے ریسیور اتار کر پوچھا، کون ہے جناب؟ دروازہ کھولنے کا پروگرام ہے یا فوت ہو جاؤں یہاں اس سرد اور طوفانی موسم میں؟ شاداب کی زندگی سے بھرپور آواز آئی اور میں اچھل پڑی۔ اف، نہ جانے کب سے باہر کھڑا ہے۔ میں نے ریسیور بھی ٹھیک سے نہ رکھا اور بغیر کو چھوڑے اور جوتا پہنے چابی اٹھا کر دروازہ کھول کر بھاگتی ہوئی باہر نکلی اور فضا میں پھیلے اندھیرے میں ہلکی سی سفیدی دیکھ کر وہیں رک گئی۔ پھر پہلے صحن کی لائٹ آن کی، پھر باہر آئی تو میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ بارش کے بعد برف باری شروع ہو چکی تھی۔ صحن میں آتے ہی مجھے سخت سردی کا احساس ہوا۔ پاؤں سے بھی ننگی تھی اور چادر بھی نہیں اوڑھی تھی۔ میں نے لاک میں چابی گھمائی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ تیزی سے اندر آ گیا، پھر جلدی سے دروازہ بند کیا اور میرے ہاتھ سے چابی پکڑتے ہوئے اس نے مجھے اور میں نے اس کو دیکھا۔ فل وردی میں اس نے سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی جس کے کالر اٹھے ہوئے تھے اور سر پر ہیٹ تھا۔ میں اس کا چہرہ اچھی طرح نہ دیکھ سکی تھی کہ ہیٹ اس کے چہرے پر جھکا رکھا تھا، مگر شاید مجھے وہ اچھی طرح دیکھ چکا تھا، کیونکہ جلدی سے لاک لگاتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا، اتنی شدید سردی میں آپ بغیر جوتے اور شال کے باہر نکل آئی؟ پلیز آپ اندر چلیں۔ اور میں نے کوئی جواب دیے بغیر گمسم اپنے کمرے میں آ کے جوتا پہنا، پھر شال اوڑھ رہی تھی جب وہ صحن کی لائٹ آف کرتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ مجھے حیرت تھی، وہ آج پہلی بار اس گھر میں آیا تھا اور دروازہ لاک کرنے کے بعد لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ بھلا اس کو سوئچ بورڈ کا پتہ کیسے چلا؟ شاداب نے اندر داخل ہوتے ہی کاندھے سے بیگ اتار کر سائڈ پر رکھا، پھر اڑے کہتے ہوئے ایڑیوں پر گھوما اور باہر نکلا۔ اب کیا ہوا؟ میں نے دل میں سوچا۔ پھر کھلے دروازے سے باہر نظر گئی۔ وہ سامنے برآمدے میں کھڑا خود پر پڑی برف جھاڑ رہا تھا۔ پہلے کندھے جھاڑے، پھر سر سے ہیٹ اتار کر جھاڑنے لگا، اور میں نے پورے 5 سال بعد آج اسے غور سے دیکھا تھا۔ وہی قد جو پہلے تھا، مگر جسم ذرا بڑھ گیا تھا۔ وہی نقش، مگر 2 چیزوں کا اضافہ ہو گیا تھا: سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھیں، جنہوں نے اس کی وجاہت میں اور بھی اضافہ کر دیا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبرو ہو گیا تھا اور اپنی عمر سے بڑا مرد لگ رہا تھا، شاید داڑھی کی وجہ سے۔ پھر جیکٹ اتاری تو شولڈرز پر لگے رینگ چمکنے لگے تھے۔ میں نے غور سے ان چمکتے ستاروں کو دیکھا، جن کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات کا فرق بھول گیا تھا، خود کو بھول گیا تھا، کیونکہ ان ستاروں کو حاصل کیے بغیر وہ مجھ سے نہ مل سکتا تھا۔ مجھ سے ملاقات کی شرط ہی رینگ تھی۔ ہیٹ اور جیکٹ جھاڑنے کے بعد اس نے پاؤں کو دوبارہ لیفٹ رائٹ کے انداز میں زمین پر مارا، اور جب اندر کی طرف بڑھا تو مجھے کھلے دروازے میں کھڑی دیکھ کر یوں جھکا جیسے ابھی ابھی پہلی بار دیکھا ہو، پھر جلدی سے اندر داخل ہو کر جیکٹ کرسی پر ڈالی اور میرے مقابل آن کھڑا ہوا۔ میری سمجھ میں نہ آیا اب کیا کروں، کیا کہوں۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ وقت گزرتا رہا اور میں دل ہی دل میں جھنجھلاتی رہی، مگر ہونٹوں پر نہ جانے کیسے چبھ لگ گئی تھی۔ اچانک شاداب نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر میرے شانوں پر رکھ دیے۔ یہ اس کی پہلی جرأت تھی۔ میں یوں اچھلی گویا کرنٹ لگا ہو۔ فوراً گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی تو شاداب بجائے ہاتھ اٹھانے کے 2 قدم آگے بڑھ آیا اور شکوے بڑے لہجے میں بولا، کیا 5 سال بعد بھی مجھے آپ کو دیکھنے کا حق نہیں؟ شاداب پلیز، میں صرف اتنا کہہ سکی۔ کیا پلیز؟ شاداب نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، کیا اتنے طویل انتظار کے بعد بھی ان آنکھوں کو اپنی پیاس بجھانے کا حق نہیں؟ اتنی ظالم تو نہ بنیں، مزید ظلم مجھ سے پر مت کریں، اور کچھ برداشت کرنے کا مجھ میں نہ تو حوصلہ ہے اور نہ ہمت۔ اب اور کوئی زیادتی میں برداشت نہیں کروں گا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور میں چاہنے کے باوجود پھر کچھ نہ کہہ سکی۔ لیکن جب بہت سارا وقت گزرنے پر بھی اس کی پوزیشن میں فرق نہ آیا، وہ اسی روانی سے مجھے دیکھتا رہا، تو میں نے آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹا دیے اور 4 قدم پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا اور کہا، اب بس کرو۔